کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیتیں، راحتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ صبحوں کی ابتدا ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اور بہترین عبادت نماز سے ہونی چاہیے۔ نماز فجر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے نماز فجر کو اس کے وقت میں ادا کیا تو یہ آدمی ایسا ہے گویا کہ اس نے اس سارے دن کی خیر کو جمع کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اور اچھی نیتوں اور اچھے ارادوں کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ جب انسان اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، انشاءاللہ الکریم تلاوت کلام پاک ہم سننے جا رہے ہیں، ترجمہ بھی سنیں گے، تفسیر بھی سنیں گے۔ قاری کاشان اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا کر سب آئیں، تشریف لائیں۔ اور آج کے مبلغین ماشاءاللہ حافظ مولانا عدنان چشتی صاحب، آپ بھی ہیں، حافظ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائیں۔ اور بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے کر سب خیریت سے؟ کلام سنانے کے لیے آج ہمارے پاس ہیں ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان ہیں، ایک بڑا اچھا سا ان کا انداز ہے، جناب وقار اتاری بھائی، مرحبا، آئیں وقار بھائی۔ وقار بھائی آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جا البرد والجبات، کہ سردی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آیا؟ جبہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے؟ تو وقار بھائی آئے ہیں اور حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار بھائی آئے ہیں اور اپنے چائے کے کپ کے ساتھ آئے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ وقار بھائی بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں۔ تلاوت کلام پاک سنیں گے، اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم سن رہے ہیں 158، 59 اور 60۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں۔
جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل یعنی اپوزٹ سائڈ مشرقی جانب واقع ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ نامی دو بت نصب تھے۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو ان بتوں کی تعظیم کرتے ہوئے ان پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ زمانہ اسلام میں یہ دونوں بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ یہاں کفار مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا بھاری محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت لگتی تھی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ اللہ تعالی کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا حج یا عمرہ کرتے ہوئے یہاں چکر لگانے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، اور یہ کام دینی احکام میں سے ہے جس پر عمل کرنے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اہم باتیں: نمبر 1، شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ، مینا وغیرہ وغیرہ، یا وہ شعائر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت وغیرہ، یہ سب شعائر دین میں سے ہیں۔ نمبر 2، صفا و مروہ پہاڑوں کو حاصل ہونے والی عظمت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب ان کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان دونوں پہاڑوں کو اپنے دین کی نشانیاں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور تا قیامت یعنی قیامت تک حج و عمرہ کرنے والوں پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اسی طرح اور اتنی ہی تعداد میں چکر لگانا لازم کر دیا۔ نمبر 3، صالحین سے نسبت رکھنے والی چیزیں عظمت والی ہوتی ہیں، ان کی تعظیم کرنا یہ پسندیدہ فعل اور کام ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 159 کے شان نزول میں تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو تورات میں موجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، اوصاف، آیات رجم اور تورات کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں تورات میں بڑی وضاحت سے بیان فرمائی تھیں۔ حق باتیں چھپانے کے جرم میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور فرشتے، مومنین اور دیگر تمام بندے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اہم بات،
دینی مسائل چھپانا گناہ ہے جبکہ اسے بیان کرنا شرعاً ضروری ہو۔ بلا مقصد علم چھپانے والے کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ البتہ بغیر علم کے جواب دینا حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ 10 ضروری تقاضوں کے ساتھ پڑھے بغیر صرف ڈگری یا لفاظی سے عالم و مفتی و محدث و مفسر و اسکالر کہلانے والے اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات و توضیحات کرنے والے سب مذکورہ احادیث اور آیات کی وعیدوں میں داخل ہیں۔ یوں ہی شرعی معاملات میں بے جا مداخلت کرنے والے مضمون نگار، کالم نویس اور ادیب بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ آیت نمبر 160 کا ترجمہ کنز العرفان سنیے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں ہے کہ وہ لوگ جو حق چھپانے کے جرم سے سچی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو اوصاف مصطفیٰ اور تورات کے دیگر احکام چھپائے ہوئے تھے انہیں صاف صاف بیان کر دیں تو خداوند کریم ان کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قبلہ کاری کا شان صاحب نے بڑے اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے سننے کا ذوق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام کے عنوان اور ٹاپک کی طرف آئیں تو پروگرام کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ ہے خاموشی۔ اور یہ کیا ہے خاموشی؟ پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے؟ آج پھر چپ دواز تھی سی۔ ہاں جی، نہیں، چپ داواز تو جنہوں نے کیا ہے وہی کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ مجھے ابھی تک تو معلوم نہیں، آج آپ فرما دیں تو دوسری بات ہے، الگ بات ہے۔ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ اس کے اندر ایک بات ہے، وہ کیا بات ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے آگے جو ہے وہ عنوان جب آ رہا ہے۔ تو خاموش رہنا یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے؟ خاموش رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ کہاں خاموش رہنا چاہیے اور کہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے؟ اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور خاموش رہنے والے کو احادیث مبارکہ کے اندر جہاں اس کو بولنا ہے لیکن وہ نہیں بول رہا تو کیا کہا گیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتانا ہے، اور خاموشی سے کیا کیا فوائد انسان حاصل کر سکتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ وقار بھائی سے انشاءاللہ ابھی ہم کلام سنیں گے۔ وقار بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ سلمان بھائی انشاءاللہ عز و جل پنجابی کا بڑے پیارا کلام ظہوری صاحب کا، کونین دے والدہ گھر بار بڑا سونا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا کربار بڑا سونا سونا کونین دیوالی دا 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 کربار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا سورب دی مدینے دا سورب دی مدینے دا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا 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 سورب دی مدینے دا مدینے دا سورب دی مدینے دا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سونا کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے نالے بیکھن والی ہے پر جیڑا روزے دے نال جڑیا جڑیا جیڑا روزے دے نال جڑیا جیڑا روزے دے نال جڑیا جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا سونا جیڑا روزے دے نال جڑیا جڑیا جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا سونا کونین دیوالی دا گھر بڑا سونا تے سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے سب
رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے او سانو جان جو ود پیارے پر جیڑا روزے نو جاندا اے 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 بازار بڑا سونا سونا جیڑا روزے نو جاندا اے جاندا اے جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا سونا کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا گھر-بار بڑا سونا. اس میں جو آپ اس کی استائی کا جو لے رہے ہیں نا، پہلا مصرع لینے کے بجائے دوسرا مصرع لیں تو اس میں ایک ذوق مجھے لگتا ہے زیادہ ہے، وہ ہے نا سو رب دی مدینے دا. سو مطلب ہے میں قسم کھا رہا ہوں، خدا دی قسمیں اس کو سو رب دی مدینے دا 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 دربار بڑا سونا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. تے دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے او دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے نالے اک بھی تے جاندا اے نالے اک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا 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 ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. تے صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں باری جان صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں باری جان بس حیدر تمہیں باری جان تو جگ دے والی دا دو جگ
والی دا ہر یار بڑا سونا سونا دو جگ دے والی دا دو جگ دے والی دا دو جگ دے والی دا ہر یار بڑا سونا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا او ویکھو نا ظہوری نو ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو میں کو جہاں پر میرا میں کو جہاں پر میرا میرا میں کو جہاں پر میرا میں کو جہاں پر میرا میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا سونا کونین دیوالی دا 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 گھر-بار بڑا سونا سونا سو رب دی مدینے دا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. یا مرحبا ماشاءاللہ. اللہ مبارک دربار دیکھنا نصیب فرمائے، وہاں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب عجیب بات ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق عطا فرمایا ہے اور جن کو اللہ کریم نے اس مبارک مقام کی اویئرنس اور وہاں پر رہنے کا شعور عطا فرمایا ہے، ان کے انداز کیا ہی خوب ہوتے ہیں. واہ. یہ 2017 کی بات ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے. ماشاءاللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صاحب کہ چیک ان جو ہے 2 بجے عموماً ہو جاتا ہے، لیکن فلائٹ دوسروں کی لیٹ ہو گئی یا لوگوں نے اترتے اترتے کیا کر دیا، ٹائم لگا دیا. تو پھر بعض اوقات ظاہر سی بات ہے ہوٹل کے عملے نے کیا کرنا ہوتا ہے، صفائی کرنی ہوتی ہے اور سارا ظاہر سی بات ہے جو آتے ہیں ان کو کمرہ نیٹ اینڈ کلین ہی جو ہے ملتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ کے مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئے اور آگے حافظ صاحب انہوں نے کہا کہ جی کمروں کی جو ہے نا ابھی صفائی ہو رہی ہے تو ٹائم لگے گا. حافظ صاحب 100 سے زائد افراد تھے. ہاں جی، رکن شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری بھی جو ہے نا وہ کرم فرما تھے اور مدینہ شریف میں تو حاضر ہی ہوتا ہے، جو بھی ہو حاضری ہونا. تو آپ ساتھ تھے بلکہ ان کے ساتھ ہمیں سفر کی سعادت مل رہی تھی. کیا ذوق بھرا معاملہ تھا. حافظ صاحب کسی بندے نے چوں بھی نہیں کی. اچھا پھر وہ لابی میں کیا تھا کہ وہ جتنی جگہ تھی اتنی ہی جگہ تھی. ہر ہوٹل کی لابی اتنی نہیں ہوتی کہ اس میں 200-250 بندہ کیا ہو جائے یا 100-150 بندہ کیا ہو جائے وہ سما جائے سامان کے ساتھ. بعض کی بہت بڑی بڑی لابی بھی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ 400-500 بندہ کیا ہے وہ سما سکتا ہے. ایسے بھی ہیں ہوٹلس. بہرحال حافظ صاحب جو اسلامی بہنیں ہیں ان کو تو نشستیں ملیں، یہ اس پہ بیٹھ گئیں
اور افراد ہیں ان کو ہے نا تیری سرکار میں جدھر آیا ادھر بیٹھ گئے. واہ تو جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ کیا ہو گیا, وہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, کوئی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا ہے, کوئی باہر مطلب زمین پر بیٹھ گیا ہے. یعنی کیا ہی ایک ذوق بھری بات ہے. بلکہ میں خود جو ہے میری کسی نے تصویر کھینچ دی. اب سفر آتے آتے سفر تو سفر ہی ہوتا ہے, تھوڑا وہ اپنے بتاتا بھی آپ سفر کر رہے ہیں. تو بہرحال مجھے جو ہے نا وہ میرا جی چاہ رہا تھا میں تھوڑا کمر سیدھی کروں. تو میں ادھر ہی ایک وہ جگہ سی تھی, تو ادھر میں کیا ہو گیا, ادھر آنا جانا لوگوں کا نہیں تھا, وہ ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا تھا بہرحال. تو میں وہاں پر کیا ہو گیا, لیٹ گیا وہاں. کسی نے تصویر بنا لی ادھر. اچھا, وہ پھر بعد میں مجھے بھیج بھی دی. تو بہرحال وہ یعنی میں جو ایک بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہر مدینہ اور مکہ کی کیا ہے ایک عجیب جو ہے وہ بہار ہے. تو یہاں پر بس بندہ حاضر ہو جائے, یہ بڑی سعادت مندی کی خوش بختی کی بات ہے. یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے, یہ تو جن کو اللہ ذوق عطا فرمائے ان کی کیفیات ہے. لیکن جو لے جانے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ حاجیوں کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. فلائٹ کا ٹائم بھی آپ ایسا ہی رکھیں کہ وقت پر پہنچیں, وقت پر ساری چیزیں اس کے مطابق اسکیجول کے مطابق جو ہے وہ بنتی جائے, پلاننگ اس کی جو ہے وہ ویسی کی جائے. اور اگر کوئی موقع ایسا آ گیا ہے آنے جانے میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی حاجیوں کو بھی چاہیے, جو عمرہ کرنے والے ان کو بھی چاہیے کہ وہ شور شرابہ جس طرح کر دیتے ہیں, دھوم دھپٹی ایک جو ہے مچا دیتے ہیں, تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ایسے موقع پر بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. تو اللہ یہ نصیب فرمائے. فصیح بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں, بات مدینے کی نکلی ہے اور اس کے ساتھ خاموشی بھی کیا ہو گئی ہے, اٹیچ ہو گئی ہے. تو اسی عنوان پر میں چاہوں گا آپ کچھ مزید جو ہے وہ گفتگو فرمائیں. سفر مدینہ ہے, مقدس سفر ہے, مبارک سفر ہے, کوئی پرابلم درپیش ہو گئی ہے وہاں پر, آئی گئی ہے. ایک تو ہیومن ایرر کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک نیچرل وے میں بھی چیز ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا طرز عمل. سلمان بھائی, جب سفر مدینہ ہے, سفر مکہ ہے, تو یہ سفر ہی ایسا ہے کہ اس سفر کی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ جب بندہ بازوق عاشق یہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہر تکلیف پر مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور ہر تکلیف وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس یہ تکلیف برداشت کرنی ہے, پھر حضور کے روضے پر حاضر ہونا ہے. اور پھر جب بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے کے لیے یا مکہ مکرمہ میں حاضری دینے کے ارادے سے بندہ نکلے, اور پھر سفر میں آزمائشیں آئیں, تو وہ بندہ جو سفر مدینہ یا سفر مکہ کے لیے نکلا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے. اب اس کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے, اور اس پر صبر کرتے ہوئے جیسا کہ ہمیں قرآن و سنت تعلیم دیتی ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرے. اگر کسی کی طرف سے کسی نے کوئی غلط کر دیا ہے, کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کوئی تکلیف دے دی ہے, تو اس کو معاف کر دے. اب جن آقا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے وہ آقا کیا تعلیمات دیتے ہیں وہ بندہ اس پر غور کرے اور اس کو معاف کر دے. کوئی آزمائش آ رہی ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا صفائی وغیرہ کے حوالے سے, تو وہ ان آزمائشوں کو برداشت کرے, ان تکلیفوں کو برداشت کرے, اور اپنا مقصد جو ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی بس وہ ذہن رکھے کہ مجھے حضور کے روضے پر حاضر ہونا ہے, مدینہ منورہ میں حاضر ہونا ہے, اور وہاں جا کر مجھے حضور کی بارگاہ میں اپنا سلام عرض کرنا ہے, اپنی بات عرض کرنی ہے. تو جب بندے کا بازوق بندہ وہ سفر کرے گا اور ایسی تکلیفیں چھوٹی موٹی آتی رہیں گی ان کو برداشت کرتا رہے گا, تو انشاءاللہ اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرمائے گا. اور اس کو اس سفر برداشت تو وہ بندہ جو ہے نا, میں آپ کو برداشت کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. ارے بھائی کیا بیڑا غرق کر دیا, یہاں پہ پیسے دیے ہوئے ہم نے 1.5 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 2.5 لاکھ روپیہ, 2.25 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے. کو تمہیں تمیز, کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حاجیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, اتنا جو ہے وہ پریشان کر رہے ہو, کو کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ ہمارے ساتھ فیملی ہے, بچے جو ہیں یہ ادھر رل رہے ہیں, ہم ادھر یتیموں کی طرح یہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں, بھائی صبر ہی ہمارا تو برداشت. اب کیا تمہیں گلے تو تمہارے نہیں پڑ سکتے, لیکن کوئی شرم حیا کرو. اب دیکھیں یہ سب کچھ کر رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ صبر کر رہا ہوں. سبحان بھائی, سلام ہے صبر کو. کیا صبر ہے, کیا کہتے ہیں اس پر؟ یہ بھی تو صبر ہی. ایک بولے گا میں بھی تو برداشت ہی کر رہا ہوں. بھائی ہم کون سا کسی کے گلے پڑ رہے ہیں؟ یعنی ہم اس کو خاموشی کے ساتھ کنیکٹڈ کریں نا, جی اس طرح سے کہ بھئی بول بھی رہا ہے, صبر بھی کر رہا ہے, اور جو اچھا کوئی بات کرے تو یہاں ادب کا معاملہ ہے تو اس پہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. ابھی چیزیں جو ہے نا ریزالو ہو جاتی ہیں اور ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بندہ رول ہی رہا ہے, بھائی گیا ہوا ہے رول ہی رہا ہے, یوں بھی نہیں ہوتا. چیزیں آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, لیکن ریزالو ہو جاتی ہیں.
تو یہ بندہ جو ہے وہ اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول میں رکھے. ویسے اگر کوئی بھائی وہ- مدینہ شریف جا کے بھی رول رہا ہے نا تو اس کو اللہ پھر عزت کہیں اور عطا فرمائے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. مدینہ شریف میں جا کر رول گیا ہوں میں تو اللہ بچائے. یا میں تو جی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ذلیل ہو گئے ہیں. توبہ توبہ. اور معاذ اللہ مدینہ شریف میں آ کے ذلیل ہو گیا تو دنیا میں عزت کہاں پائے گا اللہ کے بندے. آدمی سوچے سمجھے میں کہاں کیا بات کہہ رہا ہوں. اور بعض اوقات سلمان بھائی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مسائل کا حل نہ سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ایسی بات. اور وہ ایسے میں یعنی ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے وہ روم کے اندر موجود ہیں ہاں جی. اور انہوں نے مثال کے طور پر 2 بجے وہاں سے آنا ہے. اس کے بعد آپ کو کمرہ ملے گا آدھا گھنٹہ مثال کے طور پر رہتا ہے. اب آپ یا تو آدھا گھنٹہ شور مچا کے گزار لیں یا خاموشی سے گزار لیں. وہ لوگ اپنے وقت پر ہی باہر نکلیں گے اس کے بعد ہی آپ کو روم ملنا ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہو چکا ہے. اب یا تو شور شرابہ کر کے اور اپنے اجر کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر صبر کر کے جو آپ کما سکتے تھے یا تو وہ حاصل کر لیجئے. اور پھر شہر مدینہ کی اس کسی تکلیف پر صبر کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تو اجر اور ثواب کی نوید و بشارت ارشاد فرمائی ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کی طرف نگاہ کرے نہ یہ کہ وہاں جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ اختیار کرے جو شہر مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرنا پھر سخت اور تلخ جملوں کا تبادلہ کرنا یا کسی آدمی کے ساتھ وہاں ظلم زیادتی والا معاملہ کرنا. جو کر رہا ہے وہ جواب دہ ہوگا. لیکن جو سمجھدار مسلمان ہے بندہ مومن ہے اس کو کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. صبر کے ساتھ جو ہے وہ کام لینا چاہیے. اور بعض جیسے اور صبر میں خاموشی بھی صبر کو لازم ہے. اصل آپ دیکھیں نا، خاموشی ہی ہے. جیسے وقار بھائی آئے ہیں تو چائے کے کپ کے ساتھ آئے کیونکہ ان کے پاس جو تھی ٹھیک ہے. تو صبر میں بھی کیا ہے بندہ خاموش بھی رہے. ہاں جی. بات دیکھیں کب تک ہو جائے گا ایشو ریزالو ہو گیا ہے نہیں ہوا کتنا ٹائم لگے گا طریقے اس میں سے حرج نہیں بات ہے. کرنے میں حرج نہیں. لیکن اب جتنی میں نے پیچھے جو تمہید سنائی ہے تو اس سے تو اللہ محفوظ ہی فرمائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سلمان بھائی صبر کے بارے میں آتا ہے الصبر عند المصیبت. جس وقت مصیبت کوئی تکلیف پہنچی ہے تو صبر بھی اسی وقت کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جس وقت کوئی آزمائش کوئی پریشانی پہنچی ہے تو جتنی طاقت ہے اتنا شور مچا دینا ہے اور گالیاں دینی ہے برے الفاظ کہنے ہیں اور سر پہ اٹھا لینا ہے ماحول خراب کر دینا ہے. اور جب اپنی جتنا بول سکتا تھا جتنا کر سکتا تھا کر لیا جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا پھر کہتے ہیں کہ چلو ہم صبر کر لیتے ہیں. اب یہ صبر نہیں ہے یہ آپ نے اپنی طاقت آزما لی ہے. جو آپ کو کرنا تھا آپ کر چکے ہیں. آپ کے نہیں ابھی نہیں کیا بھائی. جو کرنا تھا ہم تو مطلب بندے کا سر بھی پھاڑ سکتے ہیں تو سر تو نہیں پھاڑا اس کا. اگر کوئی یوں کہے تو اسے کیا بولیں گے آپ؟ نہیں وہ تو پھر وہ کر کے دیکھ لے سر. اللہ معاذ وہ کر کے دیکھ لے. اصل میں ہوتا یہ بعض اوقات نہیں بھول گیا بیچارہ کوئی مسئلہ نہیں. مدینہ شریف میں سر پھاڑے گا. میری گزارش آگے ہوگی تو وہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ تو ایک جملہ ہے نا ابتدا بات گفتگو شروع کرنے کا. وہی والی بات ہے اوپر سے آئے نا بندہ آئے تو چلے مثال بھی ہوگا. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ سب پہ غالب آنے کا. تو وہ جب آتے ہیں میں شاید مجھے بھی ہو کہ میں نے ایسا جملہ کہا وہ ہو گئے تو بھارت غالب آنے کا شوق ہوتا ہے. سلمان بھائی دیکھیں مدینہ پاک ہو یا زمین کا کوئی بھی حصہ ہو انسان کو اپنی عادات اور اخلاق کو قابو ہی میں رکھنا چاہیے کہ یہ مینرز جو ہیں اس کی شخصیت کو ڈیولپ کرتے ہیں. بالخصوص زبان جو ہے یہ تو آپ کی شخصیت کا دروازہ ہے سر. جب آپ کی زبان کھلتی ہے نا تو آپ کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے. اور آپ نے خاص مدینہ شریف کی جو بات کی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں نے تو ابھی کیا نہیں ہے. میں آپ کو مطلب اب اتنی زندگی گزار لی ہے کہ کہہ سکتا ہوں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ 99% لوگوں کو اپنی خوش فہمی ہوتی ہے کہ ابھی تو وہ ہم نے کیا نہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اچھا جی 99% لوگوں کو خوش فہمی ہوتی ہے. اور اگر ان کو کہا جائے نا کہ وہ کر لو تو آپ یقین کریں اس میں سے 90% لوگ تو کریں گے نہیں. اور جو 9% لوگ کریں گے نا وہ زندگی کا پہلا اور آخری تجربہ کریں گے. اس کے بعد نہیں کریں گے. کیونکہ ہر سیر پہ سوا سیر ایسا ہی. جہاں ایک سے ایک با اخلاق لوگ موجود ہیں وہیں پہ بد اخلاقی میں بھی لوگ ایوارڈ کے مستحق ہیں. یعنی لسٹ بنے تو وہی ٹاپ پر آئیں. جس کو خوش فہمی ہے نا اس سے بھی اوپر ہوں گے لوگ. تو یہ خوش فہمی بھی اپنی نکال دیں بلکہ غلط فہمی نکال دیں اور یہ زوم باطل ختم کریں. اولاً تو ہوگا نہیں اور اگر ہے بھی نا تو یہ کوئی خوش اخلاقی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی یہ کوئی تمغے لینے والی بات نہیں ہے کہ جناب میں نے تو ابھی کچھ کیا نہیں ہے کیا کرو گے تم. اور پھر مدینہ شریف میں یہ وہ جگہ ہے
جہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام اور بڑے بڑے اولیاء کاملین جاتے ہیں نا، تو وہ کیا کہا گیا کہ وہ اپنے نفس کو گم کر کے جاتے ہیں. جنید و با یزید آتے ہیں. نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی را. جی سبحان اللہ. یہ دیکھ سنبھل کے پاؤں رکھنا زائر و شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر. اچھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا سلمان بھائی، اکثر زائرین جو ہوتے ہیں نا، میں یہ کہوں گا کہ وہ لمٹ میں رہتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دوں، بعض اوقات جو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے کہ وہ بار بار حاضریاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بعض اوقات ان میں سے کچھ لوگ بے باک ہو جاتے ہیں، کیونکہ روٹین میں آنا جانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے ادب دے تو کنٹرول بھی رکھنا چاہیے، اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم آئے کیوں ہیں. سلمان بھائی، جب کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے نا، تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے. آپ نے اگر لاہور جانا ہے کراچی سے، اور ٹرین وجہ بے وجہ رک رہی ہے، اور آپ ایک معقول آدمی ہیں، مصروف آدمی ہیں، تو میرا خیال نہیں ہے آپ ہر اسٹیشن پہ، ہر رکی ہوئی جگہ پہ کھڑکی سے باہر نکال کے سر پوچھیں گے کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، کون سا اسٹیشن؟ صحیح ہے نا؟ تو آپ کو فکر صرف ایک ہوگی کہ جی لاہور کب آئے گا، لاہور آیا کہ نہیں آیا. اور اکثر لوگ جو یہ ہر اسٹیشن پہ کھڑکی سے سر نکال کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کون سا اسٹیشن، تو جس اسٹیشن پہ انہیں اترنا ہوتا ہے نا، اس اسٹیشن پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ پھر انہیں بعد میں یاد آتا ہے. تو ہم اپنی زبان کو بھی کنٹرول کریں. مرحبا. اور بالخصوص مدینہ شریف کی آپ نے بات کی، وہاں تو سچی بات ہے، اللہ توفیق دے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی، ادب سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، اور زبان پہ درود و سلام اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں جاری ہوں. کون کیا کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا غرض، مجھے اس سے کیا غرض. اب وہاں جا کر بھی اگر دوسروں کو ہی دیکھنا ہے تو بھائی پھر گئے کیوں، غور کر لو. وہاں کیوں آئے؟ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آئے. وہاں کیوں آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھنے کے لیے آئے. تو وہی چیزیں دیکھو جو دیکھنے کے لیے آئے ہو. آپ غور کیجئے، آپ نے مدینہ شریف کی بات کی، لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی سستے کام نہیں ہے. عمرہ بھی آج کل کم از کم بھی میرا خیال ہے 2-2.5 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اوپر پیکج پھر الگ ہے. حج کو اگر آپ دیکھیں تو 12-15 لاکھ حج کے ہیں. اتنے رقم خرچ کر کے آپ یہی جتانے کے لیے جا رہے ہو کہ تم نے ابھی ہمیں دیکھا نہیں. تو سر آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے. مدینے میں کس نے کہہ دیا آپ کو دیکھنے کے لیے آئے؟ وہاں تو لوگ اپنا چہرہ نہیں دیکھتے آئینے میں، انہیں تو صرف ایک چیز دیکھنی ہے. تو اسی پہ فوکس ہونا چاہیے، وہی دیکھنا چاہیے، اور اپنی زبان کو وہاں بھی اور یہاں بھی قابو ہی میں رکھیں، ورنہ یہ زبان آپ کو وہاں پہنچا دے گی جہاں سے نکلنا آپ کے بس کا باعث نہیں ہوگا، تو آپ کے بس کا روگ نہیں ہوگا. تو کنٹرول کریں. بہت ساری جگہوں پر جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے، لوگ آپ کو دل ہی دل میں چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک شخص کا اورا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قافلے میں ہے نا، قافلے میں تو ایک شخص دکھ رہا ہے بڑا ڈیسنٹ سا دکھ رہا ہے، گریسفل کیفیت میں دکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی معاملے میں بولتا ہے، آپ کو بھی شاید تجربہ ہو، تو یعنی جب اسے بندہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو سوچ رہا ہوتا ہے یہ اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، سب بات چیت کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ بد کلامی شروع کرتا ہے، فضول گوئی شروع کرتا ہے، بک بک شروع کرتا ہے، تو پھر کوئی بھی کام کا آدمی اسے اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہتا. اور ایسا تجربہ مجھے اور آپ کو نہیں، میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہوگا. خاندان میں، اچھا اکیڈمیز میں، اسی طریقے سے کمپنیز میں، بازاروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے فضول بک بک کرنا. اور ان کو لوگ جب بلاتے ہیں جب بالکل ویلے ہوتے ہیں نا، تو بازاروں میں ملتی ہے چائے کی ایک کیتلی جس میں ہوتا ہے 1 کپ سلمان بھائی، لیکن اس کے ساتھ آتے ہیں 3 کپ. اچھا، تو وہ 1 کپ سے 3 کپ بنتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یعنی سپوز کر لیں آپ 120 روپے کی ایک چائے ہے، تو اس میں سے 3 کپ بنے، تو وہ نکا سا جو کپ ہے نا وہ 40 روپے کا پڑا. 40 روپے کی اس کو چائے پلا کے نا، اس سے فضول گوئی لوگ سنتے ہیں. اب نہیں سننی چاہیے انہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو غور کرنا چاہیے کہ میری حیثیت یہ ہے کہ جب لوگ بالکل ویلے ہوتے ہیں، ان کا وقت نہیں کٹ رہا ہوتا، لائٹ گئی بھی ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، دکھ بھی کچھ نہیں رہا ہوتا، تو وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے لیے چائے منگاتے ہیں، اور آتی ہے وہ کیتلی، اور اس کا 1/3 اس کو ملتا ہے. اور یہ پھر لگاتار 1 گھنٹے تک ادھر کی ادھر کی فضول بکواس یہ کر کے لوگوں سے واہ واہ سمیٹ کے چلا جاتا ہے. اور اس کے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا 40 روپے کے ٹکٹ میں
कैसा ड्रामा एंजॉय किया। अल्लाह की तो पनाह। अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं कि लोग आपको किस सिनेरियो में ले रहे हैं। मेरोज भाई एक जो है ना वो सफ़र था और थोड़ा लंबा सफ़र था। तो जैसे ही गाड़ी में बैठे तो बंदे एक ने क्या किया, उसने बोलना शुरू किया और 45 मिनट गुजर गए और वो क्या करता जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। तो वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा खुदा दा वास्ता चुप कर जा। ये देखें आप, ये भी शरीफ आदमी था लेकिन चले जिसने भले अंदाज में कहा। तो ये हर वक्त जो बंदा बातें कर रहा है ना, तो ये ना समझे कि मैं बड़ा शम्मे महफिल हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ जनाब बाहर आ जाती है तो गुफ्तो शुनीद शुरू हो जाती है, तो किश्ते ज़ाफ़रान जो है वो महफिल बन जाती है, तो जनाब क्या बात है, आया है मुस्कुराहटें बिखेर है। तो ये वाकई महरोज भाई ने बड़ी प्यारी बात कही है। तो ये अपना इमेज जो है वो डैमेज करने वाले लोग ये टैग लगा देना, यार ये फजूल बातें करेगा, ऐसे दाएँ बाएँ की आगे पीछे हैंकियाँ फेंकियाँ जो है ना वो, ये इस तरह का अंदाज़ ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमारे इमेज को क्या है डैमेज करने वाली है। तो खामोशी ये अपनानी चाहिए। कहाँ, जहाँ फजूल जो है वो गोई कर देंगे तो वहाँ फजूल बातें करने की बजाय क्या रहे, खामोश रहे। अल्लाह पाक से शिकवे शिकायतें करने की बजाय क्या रहे, खामोश रहे। बिला वजह अपनी महरूमियों के तज़किरे करने की बजाय क्या रहे, खामोश रहे। फजूल बातों पर तो खामोश है ही, और जहाँ जो है वो ग़ीबतों का मामला है और इस तरह से जो गुनाहों भरे जुमले हैं तो उनसे तो खामोश रहना क्या है, लाजिम है और ज़रूरी है। तो अल्लाह हमें ये खामोश रहने की भी तौफीक अता फरमाए। खैरुल कलामी मा क़ल्ला व दल्ला, कहा यह जाता है बेहतरीन कलाम वो होता है जो कलील हो और पुरदलील हो। खाम खा की बातें किए जाना, ना कोई दलील है उसके अंदर, ना कोई बात है, बस वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है शायद, लस्सी, उसमें उसको जितना मर्जी लंबा कर लें, पानी डालें वो लंबी होती चली जाएगी। और ऐसे ही बाज लोगों का अंदाज बातें करने का, वो लंबी, बाज लोगों के बारे में मशहूर है बहुत लंबी करने वाला है। अब ये एक अलग बात है किसी बंदे के बारे में पीठ पीछे इस तरह की गुफ्तगू करना, वो गीबत के अंदर आएगा, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जिस आदमी के बारे में लोग इस तरह की गुफ्तगू करने लग गए, इसको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं किस डगर पर चल गया हूं कि लोगों ने मेरी पहचान इस तरह के अल्फाज बना लिए हैं या इस तरह की चीजें जो है वो मेरी अलामत के तौर पर मशहूर हो गई हैं। तो अपनी इज्जत को खुद भी बंदे को जो है ना वो दाव पर नहीं लगाना चाहिए, अपनी इज्जत की भी हिफाजत करनी चाहिए और खाम खा की फजूल जो है ना वो गुफ्तगू उससे भी परहेज करना चाहिए। खामोश आदमी सस्पिशियस होता है, मशकूक होता है, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर खामोश आदमी, अच्छा हो सकता है किसी ने किसी को देखा हो और बाद में आगे चल के पता चला हो कि जी मशकूक आदमी था, तो ये कोई इत्तिफाकी मामला हो सकता है। वरना जो खामोश आदमी है वो अगर आलिम दीन है तो वो उसका वकार है और वो इस वजह से खामोश है कि वो इल्म व हिकमत को जानता है और कहाँ बोलना है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मलका अता फरमाया है, शऊर और सेंस अता फरमाया है। फजूल गुफ्तगू करते रहना, बातें करते रहना, ये तो किसी तरह भी पसंदीदा नहीं है। और अगर कोई आदमी खामोश है उसके बारे में इस तरह का नेगेटिव कमेंट्स करना या तबसरा करना, बड़ा मशकूक आदमी है। तो भाई ये खाम खा किसी के बारे में बदगुमानी फैलाना और इस तरह की गुफ्तगू करना, ये तो आप पर भी सवालिया निशान है कि आप किसी मुसलमान के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो मशकूक है उस पर जरूर निगाह रखें, नजर रखें। लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा खामोश तबीयत नजर आए, बोले पता नहीं मशकूक आदमी है, वो खौफ खुदा की वजह से और शरीयत की बात पर अमल करते हुए खामोश है और आपने उसको माज़अल्लाह जो है वो मशकूक बना दिया है। तो ये अंदाज किसी तरह दुरुस्त नहीं है। ये देख लिया जाए खामोश आदमी मशकूक है या मशकूक आदमी खामोश है। तो बाज़ औक़ात मशकूक लोग जो हैं वो खामोशी इख्तियार करते हैं क्योंकि कम अज़ कम उन्हें इतना सेंस होता है कि अगर मैं बोला तो शक मेरे ऊपर जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि खामोशी जो है ना सलमान भाई, ये एक बहुत बड़ी नेमत है और ये इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। बुजुर्गों ने 20-20 साल जो है ना इसकी कोशिशें और दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला हमें खामोशी अता फरमाना। हालांकि वो फजूल नहीं बोलते थे, लेकिन खामोशी क्योंकि एक नेमत है, खुद एक नेमत है खामोशी, और ये मार्फत इलाही का जरिया है। जैसे अदनान भाई ने भी बताया कि कुर्ब इलाही का जरिया है। जब खामोश रहकर जी
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اس نے قدرت باری تعالیٰ میں جب غور و فکر کرنا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں محبت نے کیا ہونا ہے، اضافہ ہوتے چلے جانا ہے۔ خاموشی جی حکمت کے بعد آتی ہے اور حکمت لے کر آتی ہے۔ تو جو حکیم آدمی ہوتا ہے نا وہ فضول بک بک نہیں کرتا۔ اب یہ جملے بولتے کون ہیں؟ تیسری بات، یہ جو آپ نے جملے کہے ہمارے اردو یا پنجابی میں جب بولے جاتے ہیں اس طرح کے، یہ بولتے کون لوگ؟ یہ عمومی طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو جیلس ہو رہے ہوتے ہیں یا اسے اکسا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بلواؤ، اس سے، اس کے پاس راز ہے اور وہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب کیونکہ وہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تو خاموش ہے، تو کہیں گے وہی جملے کہیں گے جو مجھے بولنے نہیں آ رہے، جو آپ ابھی کہہ رہے تھے۔ تو وہ جملے آپ کو بولنے نہیں آ رہے اور میں کہہ رہا ہوں، نہیں، مجھے صحیح تلفظ جو ہے نا اس کا میرے ذہن میں معلوم نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال میں تلفظ کی وجہ سے وہ لفظ نہیں بول رہا۔ تو بہرحال اب جو یہ اس کو اکسا رہے ہیں نا، ان کے، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی ویلیو ہے نہیں۔ بہروز بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکسانے پر مجھے ایک بات یاد ہے، یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، اسٹوڈنٹ دور کی بات ہے، چٹکلا سا ہے۔ تو دو جو ہے نا وہ دوست تھے، تو وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک وہی خاموش طبیعت تھا اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اسے کہہ رہے جیسے سیگا جب نئی نئی صرف پڑھتے ہیں تو سیگے بتانے کی، بھئی ہر بات کا سیگا، آپ کوئی بھی لفظ بولو میں بتاؤں گا اس کا سیگا۔ جی جی جی، جیسے چیکو لفظ بتائیں، چیکو فروٹ ہے تو یہ بتاؤ کون سا سیگا ہے، ناممکن گردانیں جو ہیں وہ وجود میں آ رہی ہوتی وہ وجود میں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں ہے کیا، ایک فارمولا ہے، اس فارمولا پر آپ جو جو پیسٹ کرتے جائیں گے وہ اس میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ جیسے سانچا ہے نا، سانچا، سانچے میں آپ کچھ بھی چیز ڈالیں جیسے جو ڈھلنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو وہ اس سانچے میں کیا ہو جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے۔ تو یوں یہ صرف جو ہے یہ الفاظ کی ترتیب کا یوں سمجھ لیے کیا ہے، ایک فارمولا ہے جس کی ہر چیز کیا اسٹرکچر سارا بنا ہوا ہے، آپ نے الفاظ اس میں ڈالتے جانے ہیں اور وہ اسٹرکچر کیا ہے اس کا آگے بنتا چلا جانا۔ تو چیکو جو ہے نا، یہ بھی چیکو بتاؤ یہ کون سا سیگا ہے، اس نے کہا بھی چھٹ پرا کو کرنا دی گل کر یار بندیا خدا دیا، بھی چھوڑو اس کو، یہ کیا لفظ قرآن کا لفظ پوچھو تو وہ چلو ٹھیک ہے بتاتے ہیں، بات بنتی ہے، بھی چیکو سیگا بتا رہے ہیں، عربی کا بتاؤ کوئی لفظ، پر وہ بھی خاموش نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں یہ پتہ چل جائے گا نا کتنا آپ کو۔ اس نے کہا چیکو یہ کیلو کے وزن کے اوپر آئے گا، بے کال یا کولو سے مجہول بناؤ تو جمع مذکر غائب جو ہے نا یہ بن جائے گا کیلو، ایسے ہی ہے نا۔ بہرحال جو بھی ہے، میں نے اب وہ جو اب وہ بتا دیا اس نے، پھر اب وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خاموش رہا، وہ پھر وہ کہہ رہا آپ مجھ سے پوچھو، وہ پھر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، اب اس نے جب آگے سے لفظ بولا نا تو اس نے جو کہہ رہا تھا میں سیگا بتاؤں گا، اس نے کہا ہیں، جب ہیں کہا نا، نے کہا میں اس لیے خاموش تھا کہ میں وہ لفظ بولوں گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ بولنا کیسے، یعنی اس نے کسی زبان کا ایک کیا کہا لفظ چھوڑیں جو کہا تھا اسے رہنے دیں۔ میں جانتا ہوں دونوں اسٹوڈنٹس کو، میں جانتا ہوں نہیں آپ دونوں میں سے شاید کسی ایک کو جانتے ہوں تو الگ بات ہے، دونوں کو تو نہیں جانتے ہوں گے، بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ جو فرمائے۔ تو یوں بھی بہروز بھائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ خاموش بندہ ہے، آپ اس کو بولنے کے لیے کیا کریں، اس کو اکسا رہے ہیں، بول کے آپ بول لو تو اس کو خاموش رہنے دیں۔ وہ کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے، وہ آپ کی عزت کی وجہ سے خاموش ہو سکتا ہے، وہ صبر کی وجہ سے خاموش ہو سکتا ہے، وہ آپ کا یوں بولیں کہ معاملہ ڈی گریڈ نہ ہو جائے اس وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، خاموش ہو سکتا ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ سامنے والا بندہ کیا ہے خاموش، کیوں خاموش ہے کہ بات خراب نہ ہو اس لیے کیا ہے خاموش ہے۔ گھر میں جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کا، اللہ اکبر، بیوی خاموش ہے، اب بول بھائی بول، یہ شوہر خاموش ہے، اب بولتا کیوں نہیں، اب تیری زبان کیا ہوگی، گونگ ہو گئی ہے، تو گونگا بن گیا ہے ابھی بولنا، تو بولنے میں مسئلہ نہیں ہے، اس نے اس کے منہ میں بھی زبان ہے، وہ بولے گا تو اس کی آواز بھی نکلنی ہے، آواز بند نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ عافیت عطا فرمائے اس کے بعد جو بربادی آنی ہے نا وہ اس بربادی سے بچنے کے لیے کیا ہے خاموش ہے۔ تو یہ اکسانا اور بالکل بولنے پر مجبور کر دینا، تلخ معاملات کے اندر
کچھ کشیدہ صورتحال کے اندر جھگڑا، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یا بات انبن چل رہی ہے اور سامنے ایک بندہ خاموش ہو رہا ہے، تو اس کو خاموش رہنے دیں کہ اس کے خاموش ہونے کی وجہ سے یہ بات ابھی معاملہ ٹل جائے گا، ورنہ پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو کیا ہوگا آگے؟ یہ چنگاری ہی نکلے گی۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ جو مہروز بھائی نے پوائنٹ لیا ہے، بہت اچھا پوائنٹ لیا ہے۔ تو کسی کو بولنے کے اوپر اکسانا، اب بولو، آپ کیا کر رہے ہیں ذرا اس پر ہی غور فرما لیں۔ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں، اس کو کبھی نارملائز ہو کر کے اس کو سوچے کہ مجھے اگر کوئی ساری باتیں کہتا تو میں آگے سے کیا کرتا، تو خرابی ہی آتی نا۔ تو خرابی کا دروازہ بند کرنے کے لیے، شر کا دروازہ بند کرنے کے لیے اگر کوئی خاموش ہے تو اسے خاموش رہنے دینا چاہیے، اور بعد میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہ معاملہ خراب ہونے سے کیا کر دیا، بچا لیا۔ اور میں بھی نیت کرتا ہوں آئندہ میں اس طرح کی باتیں، یہ فساد پھیلانے والی نہیں کروں گا۔ سلمان بھائی یہ نا $1,00,000 کی بات جو آپ نے کہی ہے کہ بعض اوقات بندہ خاموش ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے معاملے سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب اکساتے ہیں نا تو وہ آتش فشاں پھٹتا ہے۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں اور ہم سب پہ بیتتی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم کو آسمان سے تو اترے ہوئے نہیں ہے، یا کوئی الگ سوسائٹی میں نہیں رہتے جہاں سارے ہمارے غلام ہیں اور ہماری مرضی کے کام ہو رہا ہے، نہیں، مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ غصے میں خاموش رہنا بہت بڑا کمال اور بہت مشکل کام ہے۔ ایسا ہی تو اگر کوئی خاموش ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بالخصوص گھر، بالخصوص والدین، بالخصوص بہن بھائی، اور بالخصوص جہاں پہ آپ کا جاب وغیرہ کا معاملہ ہے، یہاں پہ آپ کی خاموشی بعض اوقات آپ کو بہت بڑی تباہی سے اور لانگ ٹرم تباہی سے بچا لیتی ہے۔ یہاں میں ایک بات اور کروں گا، کیونکہ آپ نے گھر کی بات کی ہے، ایک بڑی سادہ سی مطلب اہم بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ بعض اوقات سلمان بھائی یوں ہوتا ہے، جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوگا، عدنان بھائی کو بھی، ہم سب کو ہی ہے، کہ ہم جاتے ہیں نا تو لوگ اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں، بیٹا چاچو کو، انکل کو وہ کلمہ سناؤ، وہ نعت سناؤ، وہ یوں کرو۔ اچھا خود بھی بعض اوقات گھر والوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بچہ جب نیا نیا بولنا شروع کرتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، کلمہ شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی مطلب کوئی دینی وہ نعرے یا اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے، وہ بھی بار بار بولتے ہیں اچھا کلمہ سناؤ، اچھا وہ سناؤ۔ بعض اوقات بچے کا موڈ نہیں ہوتا، بچہ اس طرف راغب نہیں ہوتا، اس وقت اس کو زبردستی بلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، صحیح، کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ شوق ہوتا ہے دکھانا، لیکن بچے کا موڈ نہیں ہوتا۔ اب بچہ تو نہ سمجھ ہے، انجان ہے، چھوٹا ہے، اس کو اس کی سینسیوٹی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، اس کی نزاکت کا اندازہ نہیں، تو بعض اوقات بچہ جو ہے نا وہ جو بیہیو کرتا ہے جھنجھلا کر، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر بھی بچے سے زبردستی بلوانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے بچے کو سکھانا، وہ ایک الگ چیز، اور ایک کہ بچے سے بار بار آپ کروانے کی کوشش کرو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کا ردم بن نہیں رہا اس طرف، بچے کا کہیں اور ذہن، تو اس وقت بچے سے وہ بالخصوص دینی جملے نہ کہلوائیں۔ وہ بچہ ہے، آپ بچہ بننے کی کوشش نہ کریں اور اسے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے، اور فضول باتیں اور ایسی باتیں جن کی وجہ سے شر پھیلے، خرابی ہو، جھگڑے ہوں، فساد پھیلے، اللہ ایسی باتیں کرنے سے ہمیں چپ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کالز دیتے ہیں آپ کی، میسیج بھی لیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی سے میرا سوال یہ تھا کہ کب خاموشی اختیار کرنا عقل مندی میں شمار ہوتا ہے؟ جی حفص، کب خاموشی اختیار کرنا اس کو عقل مندی کہیں گے؟ جہاں نقصان کا اندیشہ ہو وہاں خاموش رہنا، یعنی بولنے میں جہاں نقصان ہوگا تو وہاں خاموش رہنا یہ عقل مندی ہے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے، امیر علیہ سنت بھی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خاموش رہ کر نہیں پچھتائے ہوں گے، بول کر انسان پچھتاتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ لوگ بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں جو کسی بندے کو یوں، جیسے ابھی اکسانے پر بات ہوئی ہے، تو اس کے اندر واقعی بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے جہاں خاموش رہتا تو آدمی جو ہے نا وہ حکمت، دانائی، عقل مندی سب کا سب اس کو شمار کیا جاتا، لیکن وہ بول کر جو ہے نا پھر لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم ایک منٹ اگر خاموش رہ لیتے، آدھا منٹ خاموش رہ لیتے تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں واقعی جس کے اندر جو ہے نا وہ بول کر انسان یوں پچھتاتا ہے، اور عقل مندی، اور یوں کہہ لیں کہ وہ جو عقل مندی کا کام تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر بول پڑتا ہے۔ اور وہ جو مشہور ایک واقعہ امیر علیہ سنت نے بھی ذکر فرمایا، خاموش شہزادے والا، انسان جو ہے نا وہ جب تک وہ پرندہ جب تک خاموش رہا
اپنی جان جو ہے نا اس کی محفوظ رہی ہے، اور جیسے ہی بولا ہے نا اسی وقت وہ گولی کا نشانہ بنا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو ایسے ہی انسان خاموش رہ کر اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر حکمت اور دانائی، مثال کے طور پر علم نہیں ہے ایک بندے کے پاس، اور وہ تخلیق خداوندی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی چیزوں میں غور فکر نہیں بھی کرتا، گناہ سے تو بچا ہوا ہے، فضول بک بک سے تو بچا ہوا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب بغیر علم کے آدمی کلام کرتا ہے تو بعض اوقات فضولیات سے بڑھ کر گناہ کی طرف، اور گناہ سے پھر کفریات میں جا پڑتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی اس پناہ۔ لیے خاموشی جو ہے نا وہ یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عقل مندی یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ علماء کی صحبت، کتابیں پڑھنا، اور جیسے امیر علیہ سنت حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہاں بولنا عقل مندی ہے اور کہاں خاموش رہنا عقل مندی۔ میں نے ایک بات پڑھی سلمان بھائی، بڑا مزہ آیا مجھے، جی۔ یعنی اکثریت کے اعتبار سے درست بات۔ یہ کیسے پتہ چلے کہاں بولیں کہاں نہ بولیں؟ صحیح۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی پہلے تولو پھر بولو، لیکن تولنا بھی تو ہر کسی کو نہیں آتا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے بولنا چاہیے تو بول پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف اپنے آپ سے پوچھیں بولوں کہ نہ بولوں۔ اگر اندر سے جواب دونوں آ رہا ہے، یا بول دیتا ہوں نہیں بولتا، تو اس کا مطلب ہے نہیں بولنا، کیونکہ جو بولنے والی بات ہوگی نا وہاں اندر سے آپ کے ضمیر کی طرف سے یا جو بھی آپ کہہ لیجئے وہاں سے جواب یہ آنا ہے تو بولنا چاہیے، یہ تو بولنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، آپ کاروباری مائنڈ سیٹ رکھ لیں۔ کاروباری آدمی جناب پیسہ کہاں لگاتا ہے؟ جہاں سے فائدہ ملے گا، اور جہاں سے فائدہ نہیں آ رہا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی بالفرض آپ کاروباری آدمی، میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں سلمان بھائی میں موبائل فون کا کاروبار کر رہا ہوں، آپ 10 لاکھ روپے لگا دیں اور مہینے کے 4 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے، واہ واہ، تو آپ کیا کریں گے؟ میں بولوں گا مجھے معاف کر دے۔ معاف کر دیں، کیونکہ آپ کو فوری طور پہ لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ میرے پیسے جا رہے ہیں، آ نہیں رہے، جی جا رہے جا رہے ہیں۔ کاروباری آدمی کبھی ون وے پہ پیسہ نہیں لگاتا ایسے کہ جہاں سے پیسہ جائے اور واپس نہ آئے۔ نہیں تو یہ نقصان کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 4 لاکھ روپے مہینے کے دے رہے ہیں 10 لاکھ پر، میں نے اور دیکھا وہ کہہ رہے ہیں معاف عام کر دیں شخص مجھے۔ نہیں کہا، میں نے انہیں انویسٹر نہیں کہا، میں نے کاروباری آدمی کہا ہے۔ تو اچھا کاروباری کاروباری بتا تو کو میں 4 لاکھ نہیں ہوں۔ چاہیے مہینے چلے کا۔ ایک بات، بالکل نہیں چاہیے، ہیں؟ بالکل نہیں چاہیے اسے۔ اچھا جی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہاں جی آپ بھی بولیں گے تو میں نہیں تو نہیں کیوں دوں گا نہیں پیسے۔ چاہیے؟ بات تو اپنے سمجھائیں نا پاس تو بھائی۔ ہیں بھی نہیں، بات دوسری بات ہے، چلیں چھوڑیں۔ کیوں نہیں چاہیے اچھا 4 لاکھ روپے؟ نہیں 10 لاکھ پر 4 لاکھ روپے منافع نہیں چاہیے ہمیں۔ اچھا ہاں جی یہ ملنا ملانا یہ ہے نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ہم نے تو نہ کبھی کوئی کاروبار، مطلب یہ فیلڈ ہی نہیں رہی نا ہماری نا۔ تو عبدالحبیب بھائی، اب آپ دیکھیں نا جو سمجھدار خوف خدا والے نیک لوگ جو بات بتاتے ہیں اس کو سیکھ لینا چاہیے اور اس کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی نے ایک پروگرام میں بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ آپ کو پروفٹ ریشو زیادہ بتائے نا وہاں آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ بس لٹنے کے معاملہ کیا ہے، قریب ہے، بھائی قریب ہی ہے۔ ہمارے ابا جی نے ایک مرتبہ سب حساب کیا کہ آپ 1 لاکھ روپیہ اگر خرچ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو آپ کتنا پروفٹ جو ہے نا وہ گین کر سکتے ہیں۔ اچھا تو وہ انہوں نے کہا بھئی اگر یوں ہو تو یوں ہے، تو ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ کیلکولیشن میں بڑی ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے ماشاءاللہ۔ تو مہروز بھائی وہ جو بنا نا جی حساب بنا، وہ یہ تھا 1 لاکھ روپے اگر آپ لگائیں گے تو یوں بولیں کہ جو بنا کے آپ کو ملے گا یہ 3 سے 5 ہزار کے کیا ہے اندر ہی جو ہے نا وہ آنا ہے۔ آپ انویسٹ کریں گے، کاروبار کریں گے، عام ایک نارمل وے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 10 لاکھ روپے کے اوپر 4 لاکھ روپے جو آپ کو پروفٹ دے رہا ہے وہ آپ کو ایک مرتبہ 4 لاکھ روپے دے گا اور پھر 6 لاکھ روپے لے کے آپ کو غائب ہو جائے گا۔ سلمان بھائی میں نے نا، یہ سیدھی سی بات ہے، 2 اور 2 4 ہے، یا بھلے 2 اور 2 صفر کر لو، جو بھی کر لو، ہے نتیجہ یہی ہے۔ اتنا پروفٹ یوں، ویسے ساری دنیا 2 اور 2 4 کہتی ہے اور آپ 2 اور 2 صفر بھی کر دیتے ہیں۔ 2 اور 2 مائنس کر دیں تو صفر ہی ہوتے ہیں آپ سب۔ سلمان بھائی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ تو سونار کا کام تھا ہمارا، تو کسی نے نا ایک نیا بزنس اسٹارٹ کیا، تو مجھے بھی لوپ میں لیا اور بھی 2 4 افراد تھے۔ صحیح۔ تو کچھ رقم انویسٹ کر دی ہم نے، یعنی ہم نے انویسٹ کیوں کر دی اس کے منہ دیکھتے ہوئے کر دی کہ چلو یار لگا۔ ابھی نا 3 مہینے گزر گئے اور 1 روپیہ نہیں آیا۔
تو وہ صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کارکردگی سنائی، کارگزاری سنائی، صحیح. اور کہا کہ اڑ رہا ہے. اس وقت شاید پتہ نہیں F-16 پاکستان میں آئے تھے نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے اڑا دیے تھے. تو چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے، اور بس 12 مہینے میں نا یوں ہو جائے گا. مطلب میں وہ نام نہیں لے رہا کیا کیا چیز انہوں نے مجھے گنوائی کہ تمہارے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی پروفٹ کی بیس پر. صحیح. تو ایسا ہے کہ تم نے جتنے پیسے لگائے، مثال کے طور پر میں نے 10 لاکھ روپے لگائے تھے، تو انہوں نے کہا تم نا 90 لاکھ روپے اور لگا دو. پھر دیکھو 1 سال میں کیا ہوتا ہے. مطلب میں پاکستان کا بہت بڑا سیٹ بن جاؤں گا. وہ آپ والی بات، اب عبدالحبیب بھائی والی بات، مارکیٹ میں تو ہم تھے اور ہمیں اندازہ تھا کہ اس بزنس میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. اس وقت تو میں خاموش رہا. اگلے ہی دن سے نا میں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے میری رقم واپس کر لے. اور میں نے نیکسٹ 15 ڈیز میں ان سے 15 ڈیز میں اپنی رقم لے لی. لیکن جو ہے ہمارے ایک اور بھی پارٹنر تھے، انہوں نے گھر کا زیور بیچ، یہ بیچ، وہ بیچ، ساری انویسٹمنٹ کر دی. اس وقت 25-30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر دی، جب 25-30 لاکھ روپے کا سونا جو ہے نا تقریباً 60 تولہ آتا تھا. اللہ اکبر. صحیح ہے، انویسٹمنٹ کر دی انہوں نے، اور اگلے 6 مہینے میں ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی. صاحب آپ ذرا دھیان سے، اکثر جو رونے والے لوگ، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ابھی، یہ بندہ جو ہے مروا بھی دیتا ہے کسی کو. ارے بھائی میں نے 10 لاکھ روپے لگائے ہیں، 4 لاکھ روپے مل گئے، ہر مہینے 4 لاکھ روپے پروفٹ ہے بھیا. 3 مہینے میں ریورس. 3 مہینے کیا، یہ تو ہر مہینے 4 لاکھ روپے پروفٹ دے رہا ہے. کل کو بھائی مجھے نہیں کہنا کہ ساری ملائی خود ہی کھا گئے ہو، کہ بار بار نہیں آنے. آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو حافظ صاحب جو ہے نا وہ یہ فرق ہے بھائی. اپنا آپ نے 10 لگائیں، میرے 20 لگائیں گے، اللہ، تو 8 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آئے گا. اب کل کو میرا جو 10 ہے وہ بھی جائے گا، اور حافظ صاحب آپ کو جو 20 ہے وہ تو پہلے ہی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو یوں نہیں کرنا، یہ جو ہے نا وہ کام نہ بنائیں. چٹکیاں بجا کر کام نہیں ہوتے، کام طریقے اور سلیقے سے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ باتیں سنا کے کیا کر لیتے ہیں، ایک جال میں پھنسا لیتے ہیں. مچھلی کے لیے جال جو ہے نا وہ ڈالا جاتا ہے، اس کو کیا کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے. اور بندے کو پھنسانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، الفاظ کا جال بچھاتے ہیں. اور جو اس جال میں پھنس جائے، بس پھر بعض اوقات وہ آ کے وہاں پر مرتا ہے کہ یوں بولیں کہ نہ اگلے چین ہے نہ نگلے چین ہے. اللہ کی پناہ ہے. مالی عنوان تو ایک الگ جگہ ہے، وہ تو بندہ نقصان کھا کے دوبارہ بھی اٹھ جاتا ہے، سلسلہ کار بن جاتا ہے. لیکن اس طرح کے جو الفاظ کے جال میں پھنسا کر کے، سکیمز بنا کر کے، جو بندے کی کردار کو، اس کی عزت کو، اس کی زندگی کو جو تباہ و برباد جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہاں پر لا کے معاذ اللہ چھوڑتے ہیں، پھر بندہ اس کو پیچھے جانے کا رستہ نظر نہیں آتا. تو مت پھنسیں کسی کے الفاظ کے جال کے اندر. نہ اپنا پیسہ، نہ اپنی عزت، نہ اپنی عفت، اور نہ ہی اپنے اخلاق جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ خراب کرنے کی طرف بندے کو جانا چاہیے. اللہ ہمیں عقل، شعور اور سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے. چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑی پھل پے، تے منگدیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رل گئے. اچھوں کے ساتھ لگیں گے تو اچھی باتیں سیکھیں گے، خیر پائیں گے، اور بروں کے ساتھ اگر اپنا تعلق بنائیں گے تو بس پھر وہ خود بھی برا ہے اور آپ کو بھی کیا کرے گا، اسی برائی کی چکی میں ڈالے گا، اور خود پیسے نہ پیسے دوسرے کو ضرور پیس ڈالے گا. اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. یہ جو میں نے کہا ہے اس تھوڑے کو کیا کریں، زیادہ سمجھیں. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے، خاموشی اور صبر میں کیا تعلق ہے؟ خاموشی اور صبر کا کیا تعلق ہے؟ بڑا فلسفیانہ سوال ہے. کیا فرماتے ہیں فصیح؟ صبر در حقیقت یہ کہہ لیں کہ خاموشی ایک ذریعہ ہے، صبر کی ایک شاخ سمجھ لیں. ٹھیک. صبر در حقیقت ہوتا ہے کہ جب کوئی جذباتی کوئی کام ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس پر اپنا ریئیکشن ظاہر کرنا. اب وہ ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی بچے پر، اپنی اولاد پر غصہ آ رہا ہے تو کبھی جذبات میں بندہ مار دیتا ہے. اب یہ بے صبری ہے، یہاں پر خاموش تو نہیں رہا لیکن بے صبری ظاہر کر دی.
تو یہ سمجھ لیں کہ خاموشی اور صبر میں یہ تعلق ہے کہ خاموشی صبر کی ایک شاخ ہے. اب بندہ کئی مقامات پر خاموشی کے ذریعے سے صبر حاصل کرتا ہے، صبر پر عمل کرتا ہے، مرحبا، لیکن ایسا نہیں. بہت خوبصورت جواب، ماشاءاللہ. جی جی تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر خاموشی کے ذریعے سے ہی صبر حاصل کرنا ہے، صبر کرنا ہے، نہیں، بلکہ کئی مقامات پر ہاتھ کے ذریعے سے، دیگر ذریعے سے بھی صبر کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح صبر کرنا ہوگا. اللہ عافیت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ خوشخبری ہے آپ سب کے لیے. ہمارے اسی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی رونق. شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سلمان بھائی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب چشتی صاحب العالمین. کی زیارت ہو رہی ہے، مہروز بھائی کی بھی زیارت ہے ماشاءاللہ، فصیح الدین بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے. اللہ پاک وقار بھائی کو صحت عطا فرمائے. آمین. آمین. کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ عراق میں رہ کر کے بھی سب کی خبر گیری فرما رہے ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. سعادات کی تو پھر اپنی ہی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں وقار بھائی کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. شاہ صاحب قبلہ ماشاءاللہ سفر فرما رہے ہیں آپ، اللہ آپ کا سفر جو ہے وہ قبول فرمائے. خاموشی پر بڑی طویل جو ہے وہ گفتگو کی ہے ہم نے، اور اس پر جو ہے وہ آپ کا ویسے کیا سٹانس ہے، کہاں بندے کو خاموش رہنا چاہیے؟ آپ سفر بھی کر رہے ہیں تو کوئی تجربات بھی آپ کو ہو رہے ہوں گے، کوئی شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی سلمان بھائی، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آ جائے بندے کو کس وقت بولنا ہے، کہاں بولنا ہے اور کیا بولنا ہے. ایسا بندہ کامیاب ہے. تو جب بلا وجہ بولے گا، ایسی جگہ بولے گا جہاں نہیں بولنا تھا، تو پھر یہ ٹھوکر کھائے گا. اور اکثر و بیشتر جی 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 کنٹینیو کریں. آپ فرمائیں. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، لیکن اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور تجربات حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ اس طرح کی کیفیت بنے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں. جب بندہ سیکھتا ہے، ہر چیز سیکھنے سے ہی آتی ہے. ہم نے کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنے سے آئے گا. اور یہ سیکھیں گے کہاں سے؟ ایسے افراد سے جن کے پاس یہ فن ہے، جن لوگوں کو یہ فن ہے، انہی افراد کی صحبت اختیار کریں گے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں یہ خاموشی کا فن بھی آ جائے گا. مرحبا. شاہ صاحب کھانا کھاتے ہوئے آپ ماشاءاللہ اقوام مختلف طرح کی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایکسپیرینس بننے کا انٹرنیشنل سفر سے ماشاءاللہ ہوتا ہی ہے. کھانا کھاتے ہوئے لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کھانا کھاتے ہوئے جو فی الحال سفر میں تجربات ہوئے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اکثر و بیشتر کاروبار کی باتیں ہی کانوں میں ٹکرائی ہیں، یا ہنسی مزاح کی باتیں ہی ٹکرائی ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے. وہ چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، ہر معاملہ اس کا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہوگا تو یہ بندہ کامیاب ہوگا. اچھا، میں سلمان بھائی اس وقت بحمد اللہ تعالی کاظمین میں ہوں، اور یہ بغداد عراق کا ایک شہر ہے. یہاں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے ساتھ ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بھی ہے. میری کل نیت تھی کہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار سے لائیو آ جاؤں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں بڑی 11ویں شریف تھی تو پوری رات پھر ہم غوث پاک کے قدموں میں ہی رہے، پھر صبح آنے کی ہمت نہیں ہو سکی. میں یہاں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے نا سلمان بھائی، ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر پر تھا، تو اس سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ پر قادسیہ کے ایک مقام پہ ہم نے قیام کیا، تو بڑا خوش تھا میں. لوگ بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد یہ حج کرنے کے لیے جائیں گے. آپ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سارے حج کرنے کے لیے جائیں گے، کیا شان ہے ان لوگوں کی. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نے دعا بھی کی، یا اللہ کرم کر دے اور ان لوگوں کا حج قبول کرنا. اسی دوران کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان ہے، گندمی رنگ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، ایسا چہرہ ہے کہ اس سے کسی کی نگاہ ہٹتی ہی نہیں ہے. اون کا لباس پہنا ہوا ہے، سر پر امامہ شریف کا تاج سجا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے،
جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا صوفی بنتا ہے، کہا دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. کہا کہ بس یہ خیال آنا تھا. میں اس کے قریب گیا، کہا کہ حیرانگی، میرے لیے حیرانی بڑی زیادہ تھی. اس شخص نے میرا نام لیا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس شخص نے نام لے کر میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کر کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے شقیق بہت سے گمانوں سے بچو، کوئی گمان گناہ بھی ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں اس کے پاس جانا چاہا، وہ کہیں اور چلا گیا. میں نے بہت تلاش کیا، مجھے ملا نہیں. آپ کہتے ہیں میں معذرت کرنے کے لیے اس کے پاس جانا چاہ رہا تھا کہ یہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. کہا کہ میں جیسے اس کے پاس ہونا چاہا تو میں نے ایک جگہ پر اسے دیکھ لیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہے. کہا کہ میں نے اسے نماز کی حالت میں دیکھا، اس کے جسم پہ کپ کپی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا کہ میرے دل میں بڑی شرمندگی ہوئی، میں اس کے پاس ہوا کہ میں اسے جا کے معذرت کروں. کہا میں نے کچھ کہا نہیں. اس نے فوراً ہی مجھے کہا اے شقیق پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھو، 82 نمبر آیت پڑھو. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کہا کہ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا. کہا کہ یہ بھی میرے لیے بڑی ایک حیرانگی کی بات تھی کہ 2 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا کہ میری ملاقات نہیں ہے، لیکن یہ مجھے نام کے ساتھ جانتے ہیں، اور بڑا ہی اچھا ایک میرے ساتھ سلسلہ ہوا. کہا پھر میں معذرت کے لیے آگے بڑھا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے. کہا پھر میں مکہ مکرمہ میں پہنچا. مکہ مکرمہ میں پہنچا تو میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے انہیں دیکھا. ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے مصلے پر ہیں اور جسم ان کا کانپ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھا، ذکر اذکار کیا. کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ باندھ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں. کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کہتے ہیں بس. پھر جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا کہ یہ ان کے گھرانے کی شان ہے، یہ کرامات کا ظہور ہونا، یہ اتنی عبادات ریاضات کرنا، یہ ان کے گھرانے کی شان ہے. میں ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں سلمان بھائی، وہ یہ کہ ایک تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کرے ہمیں فیضان نصیب ہو جائے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی گفتگو میں اللہ کا قرآن آتا ہے. یہ گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں. آپ کے شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں گمان ہوا، اس پر بھی قرآن پاک کی آیت. جب آپ دوبارہ جاتے ہیں تو اس پر بھی قرآن پاک کی آیت، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف جوڑنے والے، اصلاح کرنے والے. تو یہ افراد اس طرح کے ہیں. ہمیں تو اپنے بزرگوں کی سیرت سے یہ ملتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا، اور میں اپنے لیے بھی اللہ کرے کہ ہم اس بات پر آ جائیں کہ ہماری گفتگو میں فضولیات کی بجائے، اب جیسے سفر پر ہوں تو ہمیں سفر میں بساؤ کا دکھنے کو ملتا ہے، کانوں میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، کون کیا بات کر رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے. ایون کہ یوں جن مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بھی آئے ہیں وہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے، مطلب اپنے ملک کی باتیں، کاروبار کی باتیں، نارملی گپ شپ ہو رہی ہے، ہنسی مزاح ہو رہا ہے، یہ باتیں. مقصود ہمارا کیا تھا اس سے ہٹ کر دوسری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ ہماری گفتگو میں قرآن پاک آ جائے. اللہ کرے کہ ہماری گفتگو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آ جائیں. سلمان بھائی یہ چیز اگر ہم میں آ جائے کہ ہم گفتگو کر رہے ہوں تو گفتگو میں کہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا، ہم بات کریں تو یہ کہیں کہ رب یہ فرماتا ہے. آپ سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ کتنی اصلاح ہو جائے گی لوگوں کی کہ جب اللہ کا قرآن سینے میں اترے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سینے میں اترے. اللہ کرے اللہ پاک امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. بڑی پیاری بات کہی. اور شاہ صاحب اس کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتا ہے کہ ہماری گفتگو میں آ جائے، اللہ کرے یہ ہمیں ہو، نصیب ہو، لیکن علم قرآن کے ساتھ نصیب ہو. میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی بات سے مجھے ایک جو ہے وہ ناشتہ یاد آ گیا. ناشتہ ٹھیک ہے.
یہ بھی ناشتے کی اور انتظار ہے، بس تھوڑی دیر میں ناشتہ انشاءاللہ لگ جائے گا. ساتھ ہیں آپ انتظار فرمائیں تھوڑی دیر اور تھوڑا انتظار فرمائیں. کوئی دونوں بات طرف انتظار ہے جی دونوں طرف انتظار دونوں طرف ہی انتظار ہے. چلے جی یہ میروز بھائی فرما رہے ہیں. تو یہ 2010-11 کی بات ہے. ایک فروٹ بیچنے والا تھا تو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آتا تھا. تو میں بھی ایک مسجد میں جو ہے وہ امامت کرواتا تھا. تو ایک دن ناشتہ کرنے کے لیے میں جو ہے نا وہاں ہوٹل پہ چلا گیا. تو وہ جو فروٹ بیچتا تھا نا بندہ، تو وہ کبھی بیٹھتا تھا، بات چیت بھی کرتا تھا. تو وہ جناب علی وہ بھی ناشتہ کر رہا تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور میرے ٹیبل پر آ کے وہ بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اب چائے جناب پی رہا ہے وہ بھی اور میں بھی. تو اب اس نے گفتگو شروع، اس نے کہا اللہ پاک یوں فرماتا ہے. اوہو. اللہ پاک یوں فرماتا ہے. تو مجھے تو ایک یوں بولے جھٹکا ایک لگا، کیونکہ اس کے بعد جو اس نے بات کہی وہ بات ویسی ہے نہیں. اللہ. پھر اس نے کہا اللہ پاک یہ نہیں فرماتا. پھر اس نے کہا اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا. میں نے کہا آپ میرے ہاتھ جو ہے بندھے ہوئے ہیں، آپ نے جو فرمایا ہے اللہ یہ فرماتا ہے اور یہ نہیں فرماتا، اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا، یہ مجھے بتائیں یہ قرآن میں کہاں ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرمائیں. تو پھر وہ خاموش ہو گیا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں شاہ صاحب کہ لوگ یوں کرتے ہیں، اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ یوں فرمانا چاہتا ہے، اللہ یوں نہیں فرمانا چاہتا، معاذ اللہ لا الہ الا اللہ. یہ تو بڑی یعنی بغیر علم کے پھر اس میں جو کیا چھوڑ رہے ہیں آگے، تو اس کو آپ لپیٹتے جائیں اس کو آپ لپیٹ بھی نہیں پائیں گے. اور یہ اتنی یعنی بغیر علم کے اس طرح کی گفتگو کرنا احادیث کے حوالے سے، اس پر میں ایک اور ٹکڑا سناؤں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے کلیئر کر دوں بات. تو یہ بالکل قرآن پاک کا علم حاصل کریں، تفسیر اس کی پڑھیں، سیکھیں، اس کا استحضار ہے، اور پھر آپ اس کو لے کر کے ایک اگر بات کرتے ہیں تو بڑی ویل اینڈ گڈ بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ جس طرح آپ نے بزرگان دین کا انداز بیان کیا یہ بھی ہے. ایک بندہ تھا، اس نے جو ہے نا وہ ایک حدیث شریف جو ہے نا وہ پڑھی. تو دوسرے بندے نے کہا جی یہ حدیث ضعیف ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ حدیث ما یثبت بنقل عدل تام ضبطی غیر معلل ولا شاذ کے درجے پر فائد ہے. واہ واہ. تو جو سننے والا اس نے کہا اتنے بڑے درجے پر فائد ہے. ٹھیک آپ دیکھیں، حالانکہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ جو اس نے تعریف بیان کی ہے یہ حدیث صحیح کی تعریف ہے. لیکن آپ دیکھیں ہوگا نا یہ صحیح کی تعریف ہے، اس کے نزدیک تو بہت بڑا درجہ تھا. اس نے تو یہی کہا نا کہ اتنے بڑے درجے پر جو ہے وہ فائد ہے. تو یوں بعض کا جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا علم ہوتا نہیں ہے اور وہ تبصرہ وہ کر دیتا ہے، بات وہ کر دیتا ہے، حدیث کہہ کے وہ چیز بیان کر دیتا ہے کہ جو اس طرح ہوتا مطلب نہیں ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا تو میں نے وہاں حضرت ملا علی قاری کا حوالہ دے کر کے بیان کیا. تو وہاں ایک حضرت تھے، انہوں نے کہا کہ اسلامی بھائی یہ آپ نے اس کتاب کے حوالے سے کیوں بیان کی، اس کو بخاری کے حوالے سے بیان کریں. اچھا ان کو ایک یوں بولے کہ ایک شخصیت کے طور پر وہ وہاں ایک بندہ نہیں، جیسے بندہ حلیہ بنا لیتا ہے مذہبی تو اس کو لوگ بعض اوقات کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پروٹوکول بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یوں کر کے وہ وہاں شخصیت بن کے وہ آئے ہوئے تھے اور اپنے جو ہے نا وہ سیدھے سادے مسکین مبلغ جیسے ہوتے ہیں داستانی والے. تو یوں تھا، تو یوں جو ہے نا وہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا آپ کو یہ حدیث بخاری شریف کے حوالے سے بیان کرنی چاہیے. تو بخاری میں حدیث ہے. میں پھر خاموش رہا. پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آپ بیان کریں تو یہ بخاری شریف کے حوالے سے بیان کرنی ہے آپ نے. تو میں نے کہا اب جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہلا ٹیلوں تک پہنچ گیا. جی تو میں نے پھر انہوں نے کہا جی جو امام محمد بن اسماعیل کی بخاری ہے نا اس میں تو یہ روایت نہیں ہے، کہیں اور بخاری کسی اور کتاب کا نام ہے تو آپ مجھے جو ہے بتا دیں. تو پھر وہ حضرت کو لگ گیا پتا کہ یہاں سوچ سمجھ کے بولنے آگے مزید. پھر وہ خاموش ہو گئے، بریک لگ گئی ان کو. تو بہرحال یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات بیان کروں کہ ہم احادیث کے بیان کرنے سے منع نہیں کرتے، نہ کر رہے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہیے. قرآن کریم کے بیان کرنے سے نہ منع کر رہے ہیں، نہ منع کر سکتے ہیں، نہ منع کرنا چاہیے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بیان کریں
وہ درست بیان کریں اور علم کے ساتھ بیان کریں, اپنی اٹکل پچو سے بنا کر اس کو بیان نہ کریں. یہ پوائنٹ یہ ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ. آپ مزید انتظار فرمائیں گے تو میں کال ضرور کیا. ناشتہ لگ رہا ہے آپ کا؟ شاہ صاحب کو ناشتے کے لیے میرا خیال ہے, ناشتے کے لیے ہاں جی, ہو سکتا ہے شاہ صاحب کا انتظار ہو. نہیں آج تو قابو آئے ہیں, کل آرام کرتے رہے ہیں, آج تو آئے ہیں ماشاءاللہ. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ حکم فرمائیں گے, جس مسند پر آپ ہیں وہاں تو آپ کا حکم چلے گا. میں حاضر ہوں, حکم کا پابند ہوں. اللہ برکت دے آپ کو. یاد ہے شاہ صاحب پیٹ بھرا نہیں آپ کا اتنی باتوں سے؟ جی فرمائیں. مہروز بھی کیا فرما رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے مہروز بھائی. میں دیکھیں شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, کھانا جب لگ گیا نا تو آپ نے مجھے بتا دینا کہ جی کھانا لگ گیا ہے, تو بس پھر ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے, پھر آپ کو مزید انتظار نہیں کروائیں گے. کال لیتے ہیں جب تک. آپ کو شاید محسوس بھی ہو جائے گا, معلوم بھی ہو جائے گا. آپ فرمائشوں کی کال لے رہے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی وقار بھائی سے فرمائش کرنا چاہوں گا کہ امام موسیٰ کاظم کی اگر منقبت سنا دیں گے تو نوازش ہوگی. کیا بات. شاہ جی ادھر سے خوشبو آئے گی, ان کو پتہ چل جائے گا کہ ناشتہ لگ گیا ہے. نہیں, میں عرض کر دوں گا کہ ناشتہ لگ گیا. مدینہ جی کال لیتے. اتاری جامع مسجد بلال محلہ قریشیاں میاں والی پنجاب تو گل کرنا پیا. ماشاءاللہ کھلیاں چلے علاقے تے بڑا پیارا سلسلہ ہے, بڑا شوق نال ویکھدیاں کہ اج دا موضوع ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے, خاموشی. تے ناد خان اسلام بھائی نو عرض کرساں کہ سانو یہ والا کلام سنا دین, چمک تجھ پاتے ہیں سب پانے والے. مرحبا جی. وقار بھائی آپ سے عرضی ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ جی. محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں. یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے اعلیٰ مدنے میں. مرحبا. میسیجز بھی لیتا ہوں جی. کلام سننا ہے عبد الرؤف بھائی کو, فیصلہ آباد سے ہیں یہ. امداد کن یہ کلام سننا ہے. بہت شکریہ, اپریسیشن بھی کر رہے ہیں, تعریف بھی کر رہے ہیں. اللہ برکت دے آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں کہ کم بولنا ہے لیکن لوگ چپ نہیں رہنے دیتے. مہروز بھائی کیا فرماتے ہیں, ان کو کوئی مشورہ دیں. لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں, ہم نے پیچھے گفتگو کی اکسانے وغیرہ پہ. یہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں, اور جو یہ کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں. مرحبا. جو خاموش رہنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں یہی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ جی. کال. ناد خان اسلام بھائی افسان کے سن ایک کلام سنا دو. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. امین امین امین. علی شہزاد بھائی ہیں چیچا وطنی سے, کلام ان کو سننا ہے. شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے, مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے. واہ واہ واہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کیا. مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. حضرت غوث پاک کی شان میں کلام سنایا جائے ضرور انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی یہ والا کلام سنا دے. میں نے شوق مدینہ جاون دا. مرحبا جی. مجھے یہ کلام سنوا دیں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات. یا مرحبا. مجد آباد ہے آسیو, شاف شہ ابرار ہے, ملتان شریف سے کلام سننے کی فرمائش ہے. مرحبا. کال بھی لیتے ہیں. میرا نام عبد المعید سومرا ہے اور یہ میری فرمائش لگاتے اے ختم رسول مکی مدنی. مرحبا. ماشاءاللہ جی. میں شاہ رخ لودھی ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. ناطقہ اسلامی بھائی سے عرض تھا کہ وہ مفتی اعظم ہند کا یہ کلام سنا دے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. واہ 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 واہ. وقار بھائی یہیں سے شروع کر لیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے, تو ماہ نبوت ہے. اے جلوائے جانانا, تو شمع رسالت ہے. دل اپنا چمک
اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوائے جانانا تو شمع رسالت ہے پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے. وہ ہے اس کا مقطع بھی پڑھے نا. سرکار کی جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کی جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. اللہ پاک کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو حضرت سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر. مہروز بھائی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے جو کلام ہے نا ان میں آپ کو علمی رنگ بھی ملے گا, اس میں آپ کو ذوق بھی ملے گا, اس میں آپ کو شوق بھی ملے گا, اس میں آپ کو سوز بھی ملے گا, مطلب کیا کچھ نہیں ملے گا. توحید باری تعالیٰ کا جو بیان میں نے حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام میں دیکھا ہے نا, یہ خال خال ہی کہیں نظر آتا ہے. اللہ پاک حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا فیضان مہروز بھائی ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور ان کے علم کے فیضان کی بھی کیا ہی بات ہے. ماشاءاللہ, مرحبا جی. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سویلا زار پھرتے ہیں وہ سویلا زار پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس
جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار مرحبا تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں ہاں برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے پاک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
سبحان اللہ، کیا پیارا شعر پڑھا ہے پیارے وقار بلا، برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے والا اور نیکی کا ساتھ دینے والا بنائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آئیے الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے خاروں کو سلام، جب نوروں جب سور اور ان کے غاروں کو سلام، جب نوروں جب سور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام، میں بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ